علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، یہ نہیں سوچا، چونکہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کئی گنا بڑھا دے گا۔ لہذا میرا جو کھجور کا باغ ہے، جو اس وقت ابھی کھجور سارے درختوں کو لگے ہوئے ہیں، ان سارے کھجوروں کے ساتھ، اس باغ کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور دیکھیے حضرت ابو دحدہ کا تقویٰ دیکھیے، چونکہ اس باغ میں ان کا گھر بھی تھا، گھر بھی ایک کونے میں تھا، اب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اس باغ کے باہر جاتے ہیں اور آواز لگاتے، اے ام دحدہ اور اے بچوں، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا ہوں، لہذا تم اپنے سامان، ساز و سامان کے ساتھ باہر نکلو، اب میں اندر نہیں آؤں۔ اس گھر کو، اس باغ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر چکا ہوں، اب مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور اس کو میں اپنی ذاتی طور پر استعمال کروں، لہذا تم لوگ باہر نکلو، اب ہمارا نہیں رہا۔ عالم صحابہ اکرام کا دیکھیں، آیت کریمہ نازل ہوئی، نہ کھجوروں کو دیکھا، نہ 600 کھجوروں کے درختوں کو دیکھا، نہ ان کھجوروں کو دیکھا، نہ اس زمین کو دیکھا، بلکہ فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ من ذا الذی، معلوم یہ ہوا جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کئی گنا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع۔ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کاشتکار زمین میں ایک بیج بوتا ہے۔ مثل حبۃ کمثل حبۃ، جب اس بیج کو بوتا ہے، اس بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے سے 7 بالیاں ہوتے ہیں گیہوں کے یا چاول کے، اس ایک بیج سے 7 سنابل، ان 7 بالیوں میں 700 دانے ہوتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 7 بالیاں ہوں گے اور ہر میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اسی کاشتکار کی طرح ہے جو زمین میں 1 دانہ بوتا ہے، اس 1 دانے سے 7 بالیاں ہوتے ہیں اور ہر بالی میں 700 دانے ہوتے ہیں۔ بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اور کئی گنا بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھائے، وہ ہماری نیتوں پر ہے۔ یہ کوئی لمٹ نہیں ہے، 700 کی آخری لمٹ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے آگے کہ تمہارا اخلاص، تمہارا خلوص، ریاکاری نہیں ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، تو اب یہ کوئی لمٹ نہیں ہے بلکہ اور کئی گنا بڑھا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وسعت والا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارا اخلاص ریاکاری تو نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں دے گا، تو پھر تو ایسا مال برباد ہے جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، صرف اس نیت سے کہ لوگ میرے کو دیکھ کے محلے میں کہ سارے لوگ جو ہے میرے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور سارے لوگ دیکھ رہے بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا گھرانے کا آدمی ہے جو اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کر رہا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ دیتا ہے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ اس ایسے مال کی، جس مال کو تم نے بے پناہ خرچ بھی کیا لیکن تمہارے اندر ریاکاری ہے، لہذا ایسے مال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ معزز حاضرین کرام، یہ دنیاوی برکتیں ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہی نہیں، ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں
میری رحمت ہر چیز کو گھیری. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تو ان قریب ہم ان کے لیے اپنی رحمت کو لکھ دیں گے جو ڈرتے ہیں، جو متقین ہیں اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، جو زکوٰۃ نکالتے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. ہم ان قریب اپنی رحمت کو ان کے لیے لکھ دیں گے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ نکالتے ہیں. سبحان اللہ. ارے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے رحمت کا ذکر کیا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ، میری رحمت سب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے. سارے لوگ آ گئے، کفار بھی آ گئے، سب آ گئے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ اتَّقُوا، اس میں سب کفار نکل گئے. جو متقی ہے، جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے میری رحمت ہے. پھر یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی تو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے کو بھی شامل ہے، کیونکہ وہ مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، جو اللہ سے ڈرتے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے، اور جو اللہ کی راہ میں صاحب استطاعت ہونے کے بعد جو زکوٰۃ نکالتے ان کے لیے اللہ کی رحمت کو جو ہے دے رہے، اللہ کی رحمت ان کے لیے خاص ہے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر ایمان لے آتے. تو آگے فرمایا وہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں. اب یہودی خاموش ہوئے، چونکہ یہودی ساری چیزیں تو مانتے تھے لیکن نبی کو نہیں مانتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے. تو یہودی کہنے لگے ہم بھی ہیں. تو اللہ فرمایا نہیں، الذین یتبعون رسول النبی، وہ زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی بھی پیروی کرنی چاہیے. اب یہاں خاموش ہو گئے. تو معزز حاضرین کرام، اللہ کی رحمت کے لیے، یہ جس رحمت کے عشرے میں ہم رحمت کے طلبگار ہیں، اس اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے، ان ایمان والوں کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں. ایک دو جگہ نہیں، آپ کو ہر جگہ زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے. قرآن شریف جیسے شروع کریں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے، نماز ادا کرتے، جو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، ان کے لیے کتاب بے شمار ہے. نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، اس کو بغیر تصور ہی نہیں ہے. یا ایک جگہ یہ فرما دیا جو نماز تو پڑھتے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہوتے. تو معزز حاضرین کرام، یہ دنیا کی برکت ہے. اور اللہ نے ایک جگہ تو فرما دیا کہ جہاں مومنین کی صفات بتائے گئے، قد افلح المؤمنون، سارے مومنین کامیاب ہیں. مومنین کامیاب ہے کون؟ تو اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خوشی حضور ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لامانات وعهدهم راعون، جو امانتوں کی حفاظت کرتے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، جو نمازوں کی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے. پھر آگے فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کے لیے فردوس ہے، جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے. یہ مومنین کامیاب ہے جو نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے. یہ لوگ کامیاب ہیں، ایسے کامیاب ہیں کہ انہیں جنت نہیں، جنت کے سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اس فردوس میں سے جگہ دی ہے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. تو معزز حاضرین کرام، زکوٰۃ یہ اسلام کا اہم رکن ہے. زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اسلام زکوٰۃ کے ذریعے غربت ہمارے معاشرے سے دور ہوتی ہے. زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے مدارس کی بہار رونق ہوتی ہے. زکوٰۃ کے ذریعے جو جہاں علماء، مبلغین، مصنفین جہاں تیار ہوتے ہیں، مفتیٰ کرام، وہ دین کے مضبوط قلعے مضبوط ہوتے ہیں.
زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے معاشرہ بدل جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ گویا وہ مسلمان دین کی جو جڑیں ہیں انہیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں۔ زکوٰۃ مذہب اسلامی ایسا ایک مذہب ہے جہاں زکوٰۃ کو فرض کر دیا گیا، کسی دیگر مذہبوں میں نہیں، دیگر قوموں میں نہیں ہے کہ زکوٰۃ کوئی نکال دیتے ہوں الگ بات ہے، لیکن جو فرض ہے نہیں نکالنے پر وہ بھی وہی ابھی بتاؤں گا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ خزانوں کو جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب، ذهب کہتے ہیں سونے کو، والفضة چاندی، سونے چاندی کے دراہم ہوتے ہیں، ابھی ہمارے پاس کرنسی نوٹوں کی ہے لیکن یہ بھی سونے اور چاندی کی حیثیت رکھتی ہے، تو والفضة والذهب جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، یکنزون الذهب اور ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنا، عذاب اور دردناک، فبشر عذاب، دردناک عذاب۔ اور آگے فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم، کہ جس دن یہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا، تمہارے اوپر فرض ہونے کے باوجود جس مال کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، فتکوی بہا جباہہم، اس مال کو جہنم میں ڈال کر تپایا جائے گا، تیز آگ، جہنم کی آگ میں ڈال کر جلایا جائے گا، جب جلنے کے بعد فتکوی بہا جباہہم، تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، یہ تیرا مال ہے، ھذا ما کنزتم، یہی وہ مال ہے جس کے لیے جو دنیا میں محبت کرتا تھا، یہی وہ مال ہے جس کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، یہی وہ مال ہے جس کے لیے جو رشوت سود جیسے کاروباروں کو کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی تیرا خزانہ، فتکوی بہا جباہہم وظہورہم، اس کی پہلوؤں کو، اس کے پشتوں کو، اس کے بازوؤں کو، اس خزانے کو جو جہنم میں ڈال کر تپایا گیا اس سے اس کو ڈھاگا جائے، فتکوی بہا جباہہم وظہورہم، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تیرا خزانہ ہے جس کو تو محبت کرتا، جس کے لیے جو دن رات محنتیں کرتا تھا، جس کے لیے تو اللہ کو فراموش کرتا تھا، جس کے لیے تو اللہ کی عبادتوں کو چھوڑتا تھا، جس کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، آج یہی مال تیرے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے۔ ایک دوسری جگہ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کہ جس کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ ہرگز کنجوسی نہ کرے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ کنجوسی کر یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اس مال کو تمہارے گلے کا پھندک توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک میں وہ توق کیسا ہوگا؟ سام کی شکل میں ہوگا، اور وہ سام کہے گا کہ انا کنزتم، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں، انا اموالکم، میں تیری مال و دولت ہوں، اور وہ سام اسے ڈستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ تیرے لیے شر ہے، جس کے لیے تو دنیا میں سام کی طرح جس خزانے پر بیٹھا ہے، یہ خزانہ قیامت کے دن یہ سام تجھے ڈسے گا اور توپ بنا کر تیرے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز حاضرین کرام، جس مال سے ہم محبت کرتے ہیں، جس مال کو اللہ میں راہ میں ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، اس مال کے ہمارے ساتھ قیامت کے دن یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ قرآن کی آیتیں میں بتا رہا ہوں، قرآن پہ تو ہمارا ہر آیت پہ ایمان ہے، ایسا تو نہیں کہ جو ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے لیے ہم
ہمارا جو حساب کتاب کہیں پر بھی کوئی طریقے سے اگر بتائیے، یہ جو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے جیسے میں نے ابھی بتایا، یہ مذہب اسلام ہی میں رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ تاکہ جہاں ہم خوشحال زندگی گزارے وہیں پر ہمارے بھائی بھی جو ہے سے اچھی زندگی گزارے، بھیک مانگنے والی زندگی نہ گزارے، جہاں پر ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں وہیں پر دوسروں کے بچے کچھ تو تعلیم حاصل کریں۔ زکوٰۃ ایک ایسا تصور ہے دنیا کے تمام مذاہب میں کہ یہی وہ مذہب ہے جس زکوٰۃ کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو آگے ترقی پہ لا سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ ہونے کے بعد، زکوٰۃ کا فرض ہونے کے بعد، قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں، آپ کو 100 سے زیادہ جگہ زکوٰۃ کا ذکر ملے گا۔ آپ نماز اگر نہیں پڑھ رہے تو آپ کو نقصان ہوگا، کسی دوسرے کو تو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اگر روزہ نہیں رکھیں تو کسی دوسرے کو نقصان ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ آپ نماز نہیں پڑھے تو اس کا وبال آپ کو ہوگا، آپ روزہ نہیں رکھے تو اس کا وبال آپ کو ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسا رکن ہے جو پورے معاشرے کو، جو مسلم سوسائٹی کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ اکیلے زکوٰۃ نہیں نکالتے لیکن وہ مال جس کی وجہ سے آپ اس کو چھپا کر رکھے، اللہ کی راہ میں نہیں نکالے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ جو ہے اس زکوٰۃ کو نہ نکالنے کی وجہ سے برباد ہو۔ یہ مت سوچیے یہ آپ کا خزانہ ہے، یہ مال و دولت تو میں نے محنت کی، میں دن رات تو محنت کرتا ہوں، میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، میں نے جو ہے یہ مال و دولت جمع کی، میں کیوں دوں؟ قارون نے یہی کہا تھا قرآن پاک میں، قارون کے بارے میں پڑھ لیجئے، ان قارون کان من قومہ، کہ قارون جو قوم میں سے تھا وہ بھی یہ کہا کہ یہ قال انما علمہ عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے یہ میرا خزانہ میں نے جمع کیا، یہ میرے بلبوتے پر یہ خزانہ ہے۔ اسے کہا گیا کہ اللہ نے تجھے اتنی مال و دولت سے نوازے، 20ویں پارے میں ایک رکوع ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھیے، اس میں تفصیل کے ساتھ قارون کیا کرتا تھا، کیسے کرتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ تھوڑا سا نکال، اب ہم لوگ کتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ 2.5% ہم لوگ کو نکالنا ہے، 2.5% جو ہے ہمیں نکالنا ہے، 2 روپیہ، آپ باقی پورے پیسے اپنے پاس رکھنا ہے، 97 روپیز 50 پیسہ جو ہے آپ کو اپنے جیب میں رکھنا ہے، 2 روپیہ اٹھانے نکالنا ہے۔ اب اس کے لیے اتنے ہیلے بہانے، نہیں میں ایسا کر سکتا ہوں کیا، ایسا کر لے تو ویسا ہوتا کیا، نہیں میں ایسا سوچا تھا، میں اگلے سال حالات اچھے نہیں ہیں، وہ ایسے ہے، ایسے جو ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں۔ حضرت یہ جو قارون ہے اس سے کہا گیا کہ 2.5% نہیں 1% نکال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ چھوٹ دی تھی کہ کیونکہ اس کے بعد بہت خزانے کے حوالے سے قرآن پاک میں آئے تھے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ اس خزانے کی چابیوں کو جب اٹھاتے تو وہ جھک جاتے تھے۔ ایک بڑی فوج جو ہے، خزانے کو نہیں، خزانہ جہاں رکھا اس کی چابیوں کو اتنے چابیاں تھے کہ جب ایک قوم اٹھاتی تھی تو وہ قوم اس بوجھ کی وجہ سے جھک جاتی تھی، اتنا خزانہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلا کے فرمایا کہ تو اتنا نہیں نکال سکتے، تو میں تیرے لیے، چونکہ نبی ہے، نبی کو اختیار ہے، نبی نے فرمایا 1%، 1000 میں سے 1 روپیہ نکال، 1000 میں سے 1 روپیہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچ کے بولتا ہوں، جاتا جا کے دیکھتا، حساب کتاب لگاتا، اس کا دل دہل جاتا، اتنا پیسہ۔ اب پھر بولتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی الگ الگ، اب تو ہمارے خزانوں کو لینے کس میں ہے، جس کو میں نے محنت سے جمع کیا ہوتا ہے۔ خطیب صاحب جو ہے زکوٰۃ جو ہے کر رہی ہے، جس مال کو ہم نے بڑی محنت سے صبح شام محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور اس کو بول رہے کہ خطیب صاحب نکال دو، دے دو دے دو دے دو، کوئی مال کی اہمیت؟ اللہ اس مال کا مالک کو اللہ تھا، ہم اس مال کے مالک ہیں، جس مال کو ہم نے اپنے بینک میں رکھے اس کے ہم مالک نہیں ہیں، حقیقی ہم تو ایک ذلیل رسوا بندے اس کی بارگاہ میں،
اس مال، اس جان، اس زندگی کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ جس رب العالمین نے تمہیں مال سے نوازا، وہی رب العالمین تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے خرچ کرو، اور زیادہ نہیں، تم زیادہ رکھ لینا، تھوڑا سا دے دینا۔ جب اس نے انکار کیا، کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ قرآن پاک میں اس نے انکار کیا، نہیں کہ میرا مال ہے، میں کمایا۔ کہ موسیٰ کون ہوتے جو حضرت کو زکوٰۃ نکالا؟ کون؟ میرے پاس جو نالج ہے، جو میرے پاس ٹیلنٹ ہے، جو ہنر ہے، یہی قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی وجہ سے میں نے جمایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اسے زمین کے ساتھ زمین میں دھسا۔ تو معزز حاضرین کرام، یہ جو دولت ہمارے پاس ہے، ہم اس کے حقیقی مالک نہیں، وہ رب العالمین ہے، وہی ہم اس کا مالک ہے۔ جب وہی حکم دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں نکالیں؟ کوئی آقا، کوئی بادشاہ جو ہے کسی غلام سے کہے کہ یہ مال و دولت نہیں، میں تجھے دے رہا ہوں، جب جب میں کہوں گا نکال دینا، جب جب کہوں گا اسے دے دینا۔ غلام کو یہ جرت ہو سکتی کہ میں نہیں دوں گا؟ کوئی بادشاہ غلام سے کہے کہ بھائی آپ جب جب میں کہوں گا ان کو پیسے دے دیں، ان کو دے دیں، ان کو دے دیں، نہیں میں نہیں دوں گا، میں یہ رکھ لوں گا، تو یہ تو بغاوت ہے، بغاوت ہے۔ ایک انسان برداشت نہیں کر رہا، اس رب العالمین کیسے برداشت کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جس زمین پر تم چلتے ہو، جس کا کھانا پانی دانا کھاتے ہو، جس کی سانسیں ہر وقت گزر رہی ہے، تمہارے لیے طرح طرح کی انتظامات کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل کرتا ہے، اگر وہ بند کر دے تو کیا ہمارے پاس کوئی خزانہ ہوگا؟ تو جو رب العالمین تمہیں دے رہا ہے، وہی رب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہے کہ وہی مالک ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا مال کسی اور کو بھی دے دے۔ تو معزز حاضرین کرام، اب اتنی زیادہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد، اتنی آیتیں ہونے کے باوجود، قرآن پاک کی اتنی واقعات ہونے کے بعد، حدیث پاک میں طرح طرح کی حدیثیں ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نہیں نکالتا ہے اور سام کی طرح وہ خزانے پر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے نقصانات دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، اخروی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔ جو بیماریاں، جو کہیں اچانک کوئی کسی کو حادثات ہوتے ہیں، دکانیں جل جاتی ہے، جہاں کبھی قحط سالی ہو جاتی ہے، یہ جتنے واقعات ہوتی ہیں زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے۔ اخلاص و خلوص کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ تھوڑا سا نکالنا، یہی زکوٰۃ ہے جو میں عرض کیا کر رہا تھا، جو اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو طبقہ پیچھے رہ گیا ہم اسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بچے جہاں اچھے اسکولوں میں، کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، غیروں کے بچے چھوٹے موٹے اسکول ہی میں تعلیم تو حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے مائیں بہنیں بھائی بھیک مانگتے گھوم رہے ہیں، ان کو ہم ایک اچھا سہارا بن سکتے ہیں۔ یہ اسلام کے جڑوں کو مضبوط کرتا ہے یہ، جبکہ اتنا اہم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ دنیا میں بھیک مانگنے والے اگر کوئی ملتے ہیں تو وہ مسلمان، جبکہ مسلمانوں میں یہ تصور ہے پیسے خرچ کرنے کا، اتنے زیادہ پیسے خرچ بھی ہوتے ہیں، جو دینے والے ہیں سو ایسے نہیں، کچھ لوگ اخلاص و خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی، لیکن کچھ لوگ ریاکار ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ اب معاشرے میں دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے بھی نہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن حساب سے نہیں نکالتے، وہاں دے دیے، یہاں دے دیا، ہاں ہو گیا میں دے دیا، میں وہاں مسجد بنا دیا، میں وہاں دے دیا، وہاں مدرسے میں وہ دے دیا، یہ دے دیا۔ تیسرے لوگ وہ ملتے ہیں کہ جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن دکھاوے کے ساتھ، دکھاوا، ریاکاری، گھروں کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے، وہاں دے دیا میں، یہاں دے دیا میں، وہاں راشن بانٹ رہا ہوں، وہاں کپڑے بانٹ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ دکھا کر بھی دیے، چھپا کر بھی دیے۔ دکھانا وہاں پر قرآن پاک کی آیت ہے کہ الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ،
دکھا کر بھی دو، چھپا کر بھی دو. اگر تمہارے اندر ریاکاری دکھاوا ہے تو پھر دکھا کر نہیں چھپا کر دو. اگر کسی اور کو ترغیب دلانا ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت بڑا مالدار ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کے سامنے تم زکوٰۃ نکال کر دکھا کر دو تاکہ وہ بھی رغبت کرے کہ جب یہ نکالتا ہے تو میرے پر. تو معزز حاضرین کرام، زکوٰۃ کے حوالے سے بڑے سخت احکام ہیں. ہم اپنے معاشرے کو اگر بچانا ہے، اپنی سوسائٹی کو اگر ترقی کرنا ہے، یہ جتنے بھی ہیں سارے لوگ، اور زکوٰۃ کا پیسہ صحیح جگہ لگنا ہے. دوسری چیز ہے، ایک تو زکوٰۃ نہیں نکالتے. اچھا، نکالنے کے بعد بھی کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ بھیک مانگنے والے بڑھتے جا رہے ہیں؟ منگنے والے جو ہے ہر جگہ سے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی آتے ہیں، ہر جگہ جو ہے گھومتے رہتے منگنے والے، جب اتنا پیسہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے. جو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کون ہے ضرورت مند اسے بھی ڈھونڈنا ہے. کوئی بھی آگے ہاں دے دو مانگ رہا ہے اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، نہیں بھائی. وہ اچھا کام کاج کر سکتا ہے، محنت مشقت کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، کل بھی دیکھا، پرسوں بھی برابر آتے رہتے ہیں، کشمیر ہے، یہ دوسرے علاقوں سے، الحمدللہ بڑی قوت میں ہے، طاقت میں ہے، جسم کے اعتبار سے مضبوط ہے. بھائی تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تجھے ضرورت کیا ہے؟ میں تو بھکاریوں کو یہی کہتا ہوں جو اچھے کھٹے رہتے، جن کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو دیتا ہوں اور انہیں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں محنت کر کے کماؤ. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اور ہمارے لوگ اگر چاہ تو بھائی منگرانا دے دو، بھائی کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، آپ گناہ کے کام میں اس کی مدد کر رہے. جو بھیک مانگ رہا ہے وہ گناہ کام کر رہا ہے اور آپ دے کے اسے اور بڑھاوا کر رہے ہیں، آپ بھی گنہگار ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کچھ ایسے رشتہ دار ملیں گے جو ضرورت مند ہیں، جو مانگ نہیں رہے لیکن ضرورت مند. ایسے لوگ آپ کی ارد گرد ہے جنہیں مانگنے آتی ہے، شرم آ رہی ہے. آپ کیا چاہتے کہ وہ مانگے؟ ارے مانگ تو دے رہا ہے، مانگے تو میں دوں. نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس کو ضرورت ہے مال کی، تو آپ اس کو نکال کے دیں، چھپا کر دیں. اسے یہ مت بتائیے زکوٰۃ کا پیسہ ایسے ہی دے دیجیے، تحفہ ہے، تحفہ پیش کیجیے. اب ہمارے لوگ ایسے کہ میری بارگاہ میں آئے، وہ جھکنا اور مجھ سے برابر سلام و رابطے رکھنا، اور مجھ سے کوئی کبھی کام آ جائے تو برابر میرے پاس آ جانا. اگر نہیں آ رہا ہے، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ کو احسان جتا کر برباد مت کرو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر میں نے فلاں وقت اتنے پیسے دیا، میری بات نہیں سن رہا، میں بلایا اور میرے پاس نہیں آیا، اتنی جرت ہو گئی. اللہ فرماتا ہے اس سے صدقات زکوٰۃ برباد ہو جاتے ہیں. آپ احسان مت جتائیے، وہ لے رہا ہے، وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ لے کر تو آپ پر احسان کر رہا ہے. لہٰذا آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ رشتہ داروں میں دیکھیے، بہت زیادہ لوگ ضرورت مند ہیں جنہیں مانگنے شرم آ رہی ہے، جنہیں عار ہو رہا ہے، محنت کر رہے ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کا کرایہ، اپنے گھر کے اخراجات، اپنے ساری چیزیں نکالے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے، ابھی اسکول کے جو فیسز ہیں، کالجز ہیں، وہاں دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ضرورت ہے، انتظار کر رہے ہیں آپ کے خرچے کے. اگر آپ پیسہ دے دیں تو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، اور یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں بنیں گے بلکہ کئی لوگوں کو دینے والے بنیں گے. تو آپ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ ایسی جگہ لگائیے جہاں وہاں کے لوگ زندگی بھر لینے والے نہ بنے، دینے والے بنے. کسی کو کاروبار لگا کے دیجیے، یہ زندگی بھر مانگنے والا سسٹم مت رکھیے. اب ایک عورت مانگ رہی تو مانگی رہی پوری زندگی ساڑھ، اب اس کے بچے بھی مانگ رہے، اس کے بچے بھی مانگ رہے. نہیں، ہم اپنے معاشرے کو ترقی دینا ہے. زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہے کہ زندگی بھر مانگتے رہیے، زکوٰۃ والے کھاتے رہتے. نہیں، دیکھنا ہے بھائی میں اتنے سالوں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، کر کیا رہا ہے؟ تو اپنے بچے کو لگا رہا ہے، وہ پیسہ صحیح استعمال ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کی بھی جانچ کرنا ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب ہے ساری چیزوں کو ضرورت مند ہے یا نہیں وہ بھی دیکھنا ہے. وہ واقعی میں جس کو دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے، یہ عبادت تبھی ادا ہوگی.
نماز ہم پڑھتے تو کتنی چیزیں کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ساری چیزوں کو کرتے ہیں. ساری چیزوں کرنے کے بعد جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، ایسے آ کے کھڑے ہو گئے تو نماز نہیں ہو. تو زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے. زکوٰۃ کو ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہے. آپ ایک رقم جو ہے کسی کے حوالے کر دیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک مصرف مدارس اسلامیہ بھی ہے. مدارس اسلامیہ چونکہ یہاں کے جو علماء بنتے ہیں، حفاظ تیار ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے، مسجد کے ممبر و محراب کی زینت بنتے ہیں. یہ جو مدارس ہیں دین کے مضبوط قلعے ہیں. اگر ان مدارس کو اگر آپ نے دینا بند کر دیا تو یہاں سے ہمیں حفاظ کہاں سے ملیں گے، علماء کہاں سے ملیں گے، نکاح کون پڑھائے گا، جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، مسائل کون بتائیں گے، حلال و حرام میں کون فرق بتائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتائے گا، تربیت کرنے کا طریقہ کون بتائے گا. ابھی قرآن کی جو آیتیں میں پڑھ کر سنایا ہوں یہ سب کیا ہے، میں نے بھی تو مدرسے میں تعلیم حاصل. تو یہ مدارس ہی جو ہمارے لیے ایک مضبوط قلعے ہے. تو پیسوں کا آپ صحیح خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے. رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. باہر دینے والے کے بجائے رشتہ داروں میں اگر آپ زکوٰۃ دیں، ضرورت مند ہے تو آپ چونکہ ایک تو اس کا بھی ثواب اور صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو معزز حاضرین کرام، یہ کچھ باتیں ہیں، اور بھی بہت سارے زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ہیں. تو زکوٰۃ کے مسائل صلاۃ و سلام کے بعد بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. آئندہ جمعہ میں یعنی کون زکوٰۃ نکالنے کے ایلیجبل ہے، کون ہے، کتنے مال پر نکالیں گے، نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اور کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ پورے مسائل ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ یا آپ صلاۃ و سلام کے بعد بھی سوال و جواب ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں.